ناظرین، خبر یہ آ رہی ہے کہ 27ویں آئینی ترمیم کے ذریعے NFC ایوارڈ کی تشکیل ہونی چاہیے اور نئے انتظامی یونٹس بننے چاہیے۔ اسی کے اوپر ہم بات کریں گے اس سیگمنٹ میں۔ شرمیلا فاروقی صاحبہ سے ہم اس سیگمنٹ میں گفتگو کا آغاز کریں گے۔ شرمیلا فاروقی صاحبہ، آپ کیا سمجھتی ہیں کہ انتظامی طور پر معاملات کو بہتر سے بہتر کرنے کے لیے نئے ایڈمنسٹریٹو یونٹس ہونے چاہیے، یہ بننے چاہیے، چونکہ زیادہ سے زیادہ بہتر طور پر ایڈمنسٹریشن کے معاملات جو ہیں ان کو بہتر طور پر سر انجام دیا جا سکے اور عوام کو ریلیف دیا جا سکے، ان کو آسانی پیدا کی جا سکے؟ آپ سمجھتی ہیں کہ نئے صوبے بننا اس وقت سب سے اہم ضرورت ہے وقت کی؟ دیکھیں زیدی صاحب، نئے صوبے اگر بننے چاہیے یا نہیں بننے چاہیے یا ان کی تعداد کیا ہونی چاہیے، یہ الیکٹڈ ریپرزنٹیٹیوز کو ڈیسائیڈ کرنا چاہیے۔ اس کی ڈسکشن پارلیمان کے اندر ہونی چاہیے۔ اگر کسی بھی صوبے میں مزید صوبے بنانے ہیں تو اس میں آئین میں ایک طریقہ کار درج ہے اور اس صوبے کی جو اسمبلی ہے وہاں سے 3/4 اکثریت جو ہے وہ اس کی ڈیمانڈ کرے۔ ایک طریقہ کار ہے نا جو آئین میں ہے، اینڈ دس کنٹری از گورنڈ بائی اے کانسٹیٹیوشن۔ تو بالکل ڈیبیٹ ہو، ڈسکشن ہو۔ اگر عوام کو اس سے ریلیف ملتا ہے، بہتری آتی ہے اور ایڈمنسٹریٹیولی معاملات بہتر ہوتے ہیں تو اس پہ ڈسکشن ضرور ہونی چاہیے، لیکن یہ امپوز نہیں ہونا چاہیے۔ پچھلے چند دنوں سے یہ خبریں گردش کر رہی ہیں، کہیں 33 صوبے بن رہے ہیں تو کہیں کچھ ہو رہا ہے تو فلاں کچھ ہو رہا ہے۔ یہ ڈسکشن وی لاگس پہ اور بلاگس پہ نہیں ہو سکتی۔ یہ ڈسکشن اگر ہونی ہے تو اس کو خاطر خواہ ڈسکشن پارلیمان کے اندر ہونی چاہیے، جو عوام کے الیکٹڈ نمائندے ہیں ان کی طرف سے آنی چاہیے اور ان کو کرنی چاہیے۔ اور کیا تعداد ہونی چاہیے، یہ سب کو بیٹھ کے مل کے ڈیلیبریٹ کرنا چاہیے۔ آخر اس ملک کے اندر بہت سارے مسائل ہیں، اگر تو سارے کے سارے مسائل نئے صوبے بننے سے ختم ہو جاتے ہیں تو 100 بسم اللہ، لیکن اگین اس کا بھی ایک طریقہ کار ہے جو میں نے آپ کو بتایا۔ لیکن دیکھیے اس وقت جو ملک کے اندر ایشوز ہیں، سب سے اہم ایشو اس ملک کے اندر آپ کی کلائمیٹ چینج ہے۔ موسمیاتی تبدیلی کے جو منفی نتائج آپ دیکھ رہے ہیں، شدید بارشوں کے حوالے سے، پھر سیلاب کے حوالے سے، اس کو ایڈریس کریں۔ صوبے بن جائیں گے، بہت ساری چیزیں ہو جائیں گی، NFC ایوارڈ نیا آ جائے گا، فلاں چیز ہو جائے گی، لیکن آپ لوگوں کی جانیں کیسے بچائیں گے؟ آپ کی پریپیئرڈنس کیا ہے؟ آپ کی NDMA کی کیا پرفارمنس ہے؟ PDMAs کی کیا پرفارمنس ہے؟ یہ وہ حالات اور معاملات نہیں رہے کہ جی ہم کہتے تھے کہ جی موسمیاتی تبدیلی آنے والی ہے اور پاکستان پہ اس پہ منفی اثرات ہوں گے۔ وہ ہمارے سر پہ آن کھڑی ہے، تباہی ہمارے سر پہ آن کھڑی ہے۔ خیبر پختونخوا میں تباہی مچ گئی ہے، کراچی میں اتنی شدید بارشیں ہوئی کہ پورا نظام درہم بھرم ہو گیا۔ دیکھیے یہ سب سے اہم ہے، اس کے اوپر ڈیبیٹ کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ اس کے اوپر کیوں تیاری نہیں ہے؟ کیونکہ اب یہ موسمیاتی تبدیلی کے نتیجے میں جو شدید بارشیں ہیں، کہیں قحط سالی ہوگی، کہیں پر شدید ہیٹ ویوز آئیں گی، اس کے اوپر کیوں نہیں ڈسکشن ہو رہی ہے اور اس کے اوپر کیوں نہیں کوئی لائے عمل طے ہو رہا؟ ٹھیک، ناصر بٹ صاحب، جو بات کی ہے شرمیلا فاروقی صاحبہ نے، کیا صوبوں کو بنانا زیادہ امپورٹنٹ ہے یا بات ان کی صحیح ہے کہ جو تباہی ہم دیکھ رہے ہیں خیبر پختونخوا میں آئی ہے، جو تباہی ہم نے بارش کے بعد ہم نے کراچی میں دیکھی ہے، ایڈمنسٹریٹیولی وہاں پر بہت زیادہ پرابلمز ہم نے دیکھی، فیس کی، تو صوبوں کی ڈسکشن زیادہ اہم ہے اس معاملات، ان حالات میں، یا پھر واقعی کلائمیٹ چینج کے اوپر بھی حکومت کوئی کام کر رہی ہے، کوئی پالیسی وضع کر رہی ہے؟ دیکھیں جی، جو کلائمیٹ چینج کی بات ہے اس پہ تو بالکل ضروری بات ہونی چاہیے۔ آپ تو یہ سر پہ آ گیا، اب یہ نہ کہ کلائمیٹ چینجنگ ہوں گی، اب تو ہو چکا ہے، ہر چیز آپ کے سامنے ہے، چاہے وہ سندھ ہے، پنجاب ہے، بلوچستان ہے، KPK ہے۔ اس میں تو میرا خیال ہے PM صاحب اور حکومت بھی بڑے اس پہ توجہ دے رہی ہے، صوبے بھی ساتھ مل کے ایک دوسرے کی ہیلپ کر رہے ہیں، فوج اس میں بڑی ہیلپ کر رہی ہے۔ لیکن جہاں تک دیکھیں انتظامی معاملات میں اگر صوبے بنتے ہیں، جو پارلیمنٹ میں سب پارٹیاں بیٹھی ہیں، سب کو مل کے بیٹھ کے لیجسلیشن یہ کوئی چیز ہونی ہے، اگر وہ اس سے بہتری آتی ہے تو ہونی چاہیے۔ اس میں تو کسی کو مخالفت میرا نہیں خیال ہوگی، لیکن یہ بھی ایک طریقہ کار ہے کہ پارلیمنٹ میں اس کو لایا جائے، پارلیمنٹ میں اس میں ڈیبیٹ ہو، اور کوئی بھی یہ نہیں کہے گا کہ اگر انتظامی حالات پہ 2013 میں یا 2015 میں غالباً پنجاب اسمبلی نے یہ قرارداد منظور کی، اور شرمیلا فاروقی صاحبہ صحیح فرما رہی ہیں کہ 2/3 میجورٹی جب تک سندھ اسمبلی اس کو منظور نہیں کرتی تو اس وقت تک تو صوبہ نہیں بن سکتا۔ لیکن اگر پنجاب نے یہ قرارداد منظور کر لی ہے تو پنجاب سے پھر بسم اللہ کریں، شروعات کریں پھر ناصر بٹ صاحب۔
نہیں میں یہی کہہ رہا ہوں نا، یہ آپ نے جو بات کی بالکل، لیکن یہ کسی وقت ایک سیاسی جو ہے نا یہ چال چلی جاتی ہے، ایک سیاسی بیانیہ بنایا جاتا ہے، اس کے بعد اس پہ بات نہیں ہوتی. اور یہ جب اس طرح کی جب آپ بیانیے تک جاتے ہیں، صرف اپنے آپ کو ایک کہتے ہیں کہ لوگوں کو آپس میں انہوں نے ایک دوسرے کو پارٹی بنا دینا ہے کہ نہیں جی نہیں ہم صوبوں کی بات کرتے ہیں، یہ نہیں کرتا ہے. صوبے بننے چاہیے اگر انتظامی حالات اس سے بہتر ہوتے ہیں، اور میرا خیال ہے بہتر ہوتے ہیں، یہ ضرور ہونا چاہیے. اس میں میرا نہیں خیال کوئی مخالفت کرے گا اگر صوبے ایک سے زیادہ بنیں گے اکٹھے ہو کے اسمبلی میں، جو لوگ اسمبلی میں بیٹھے ہیں وہ اس پہ ڈیبیٹ کریں. لیکن ہماری بدقسمتی ہے کہ جو ہمیں اپوزیشن ملی ہے وہ کوئی بات ہی نہیں کرتی، وہ بہتری کی کوئی بات ہی نہیں کرتی، وہ نہ ساتھ ملتے ہیں نہ کسی پہ بات کرتے ہیں، وہ صرف ایک ہی بات کرتے ہیں. صاحبہ کی بات سے تو یہ اندازہ ہو گیا ہے کہ وہ تو نہیں چاہتے کہ صوبہ سندھ تقسیم ہو، صوبہ سندھ میں ایڈمنسٹریٹیولی کچھ دیگر صوبے بنے، اس کے انتظامی یونٹس بنے. لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پنجاب میں صوبے بننے چاہیے اس میں تاکہ لوگوں کو ریلیف مل سکے؟ ایک بہت بڑی آبادی ہے، لوگوں کے لیے آسانیاں ہو سکے، پنجاب میں ہونے چاہیے صوبے بٹ صاحب؟ میں یہی بات آپ سے کر رہا ہوں کہ اگر سمجھتے ہیں کہ انتظامی حالات اگر زیادہ صوبے بننے سے بہتر ہوتے ہیں تو ہونے چاہیے، تو اس کے لیے بھی پنجاب اسمبلی ایسے اس میں ڈیبیٹ ہونی چاہیے، اور اس میں کوئی مخالفت نہیں کرے گا. ڈیبیٹ سے تو بات بہت آگے چلی گئی نا، وہ تو قرارداد منظور کر چکی ہے بٹ صاحب، وہ تو قرارداد پنجاب اسمبلی تو اس کے اوپر قرارداد منظور کر چکی ہے. اگر قرارداد منظور ہے اب تو قدم اٹھانے کا وقت آ گیا ہے بٹ صاحب. قرارداد منظور ہو چکی، ہم تو دیکھیں میں یہی بات کرنے لگا ہوں کہ اس میں اگر سب سیاسی جماعتیں جو پنجاب میں بیٹھی ہیں، اپوزیشن میں ہیں، حکومت میں ہیں، وہ سب سر جوڑ کے بیٹھ جائیں اور اس پہ ایک فیصلے کریں، سب کو منظور ہوگا، اس میں کوئی مخالفت نہیں کرے گا. لیکن ہماری بدقسمتی ہے کہ ہمیں جو پارٹی جماعت ملی ہے وہ اس پہ بات ہی نہیں کرتے، وہ اپنی سیاسی بیانی کے لیے 2 دن بات کرتے ہیں، تیسرے دن بھول کے اور بات کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، علی محمد خان صاحب نے کہا ہے، نعیم حیدر پنجوتا صاحب، میں سن رہا تھا، انہوں نے کہا کہ نئے صوبے بننے چاہیے. پاکستان تحریک انصاف کا اس معاملے کے اوپر کیا موقف ہے؟ کیا ایڈمنسٹریٹیولی بہتر کارکردگی کے لیے انتظامی یونٹس بننے چاہیے؟ آپ سپورٹ کریں گے اگر کوئی اس طرح کی قرارداد آتی ہے تو؟ فاضل دیکھیں، بات یہ ہے کہ جو آئین کا آرٹیکل 239 اس کی ذیلی شق 4 ہے، اس کے مطابق 2/3 میجورٹی چاہیے ہوتی ہے، وہاں اس صوبائی حکومت سے قرارداد جو ہے وہ پاس کی جاتی ہے، تب آپ وہاں کوئی نیا صوبہ بنانے کی طرف بڑھ سکتے ہیں. تو جہاں تک یہ سننے میں آ رہا ہے کہ جو 27ویں ترمیم ہے اس کے اندر یہ کیا جا رہا ہے کہ اس ترمیم کے ذریعے جو ہے اس شق کو جو ہے وہ چینج کیا جا سکے. یہ اختیار اب وفاقی حکومت کے پاس ہے، اور آپ کو پتہ ہی ہے کہ وفاقی حکومت پھر کیسے بنائی گئی ہے، کیسے فارم 47 گھڑے گئے اور سارا پروسیس. اب جہاں کے پی کی حد تک بات کی جائے، ہمارا وہاں صوبے کے اندر ہماری حکومت ہے، تو وہاں جو بدنیتی نظر آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ وہاں ایک الگ سے صوبہ بنا کر جو معدنیات ہے اور جو وہاں ذخائر ہیں، جو وہاں فاٹا کے حوالے سے معاملات چل رہے ہیں، جو ضم کیا گیا اس کو ایک سیپریٹ کر کے وہاں اپنی مرضی کی ایک حکومت سیٹ اپ بٹھا کے، اور ہم تو نہیں چاہتے کہ وہاں کسی طرح کے معاملات کے اندر مداخلت کی جائے. عوام کی رائے، عوام کا فیصلہ ہوتا ہے کوئی بھی کام اقدام کرنا ہے. اگر وفاق کی بات کر لی جائے یا پنجاب یا سندھ کی یا اوورآل پورے پاکستان کی، تو سب سے پہلے ضروری یہ ہے کہ پاکستان کے اندر رول آف لا ہو. رول آف لا قائم ہوگا تو آپ کے ملک کے اندر معیشت بھی ٹھیک ہوگی، آپ کے ملک کے اندر سرمایہ کاری آئے گی، آپ کے ملک کے اندر خوشحالی آئے گی. جب تک رول آف لا نہیں ہوگا سرمایہ کاری نہیں آ سکتی ہے. رول آف لا ہوگا تو عوامی نمائندہ حکومت ہوگی، اور عوامی نمائندہ حکومت جو ہے وہ فیصلہ کرے گی کہ کس طرح ہم نے ملک کے اندر صوبوں کی تقسیم کرنی ہے، کس طرح ہم نے مزید ڈیمز بنانے ہیں، کس طرح نہروں کا نظام بہتر کرنا ہے، کس طرح آپاشی اس کے حوالے سے ہم نے بہتری کرنی ہے. ون لائنر میں نعیم حیدر پنجوتا صاحب بتا دیں کہ صوبے بننے چاہیے ہیں یا نہیں بننے چاہیے؟ پاکستان تحریک انصاف اس کے اوپر کیا سوچ رہی ہے؟ دیکھیں، میں وہی گزارش کر رہا ہوں نا کہ اس کے اندر واضح طور پر نظر آ رہی ہے سازش کہ وہاں حکومت نہیں ہٹائی جا رہی کے پی میں، اور اسی طرح باقی جگہوں پر. تو پہلا بنیادی مسئلہ جو یہ ہے کہ عوام کی حکومت جو ہے اس کو قائم کیا جائے. وہ آپ قائم نہیں کرتے تو آپ صوبے چھوڑ کے 100 صوبہ بنا لیں، آپ 100 ڈی پی او لگا دیں، 100 ڈی سی او لگا دیں. جب آپ نے لا قانونیت ہی رکھنی ہے تو پھر کیسے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ عوام کے مسائل جو ہیں وہ حل ہو سکتے ہیں؟ پھر مسائل تو میرا خیال میں آپ اپنے حل کرنا چاہتے ہیں. اچھا، صوبوں کے معاملے کے اوپر اگر آپ کوئی سپورٹ کرتے ہیں، حکومت کو سپورٹ کرتے ہیں، یا کوئی ایسی چیز لائی جاتی ہے، تو اس کے بدلے میں پھر اگر آپ کو کوئی اسپیس ملتی ہے تو پاکستان تحریک انصاف کے لیے یہ قابل قبول ہوگا پنجوتا صاحب؟ دیکھیں، ہم یہاں اس پاکستان میں موقف لے لوں پھر آتا ہوں ابھی مقدمہ لڑ رہے ہیں. ٹھیک ہے جی،
دیکھیں ہم پاکستان کی عوام کے لیے جو ہے یہ ساری ایفرٹ کر رہے ہیں، اور پاکستان کی عوام جو ہے وہ سب سے پہلے ہے۔ پاکستان کی عوام جو ہے اس نے رائے 8 فروری کو دی ہے، اس کو تسلیم کیا جائے۔ عمران خان اور تمام سیاسی قیدیوں کو رہا ہونا چاہیے۔ ساری پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے، آپ کے سامنے ہی ہے کہ کیسے لوگ برحال بھی ہو گئے، کیسز بھی ختم ہو گئے، ڈسکوالیفیکیشن بھی ختم ہو گئی، حالانکہ جنون کیسز تھے۔ اور چوری جو ہے جس نے کی تھی وہ قیدی جو چوری جس نے کی تھی وہ یہاں سے ڈیل کر کے فلیٹ کے اوپر بیٹھ کے لندن بھاگ گئے تھے، اور وہ جو ہے بھگوڑے ہو گئے تھے۔ آپ درمیان میں بولیں گے تو میں مزید لفظ سخت استعمال کروں گا، آپ اپنی باری پہ بولیے صاحب وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر اسلام آباد ہائی کورٹ میں وہ کیس لگ جائے تو 15 منٹ کے اندر ان کو ضمانت مل جائے گی، وہ رہا ہو جائیں گے۔ آپ اپنی باری پہ بات کیجیے گا نا، اور وہ چوری ٹھیک ہے جی۔ اور چوری جو ہے وہ چوری نواز شریف نے کی ہے، جو نواز شریف نے چوری کی ہے وہ پوری قوم نے دیکھی ہے، اور اس کا ثبوت آج تک وہ نہیں دے پائے، اور پھر ڈیل کے ذریعے ادروائز دیکھیں اقتدار کیسے مل سکتا ہے۔ آپ ڈاکٹر یاسمین راشد سے آپ 70-80 ہزار سے لاکھ سے ہار جائیں تو آپ کو سیٹ کیسے مل سکتی ہے؟ کہ آپ نے ایک ڈیل کی ہے، اس ڈیل کے ذریعے آپ کے کیسز بھی ختم ہوئے ہیں، تو لہٰذا یہ جب تک گھس بیٹھ کے بیٹھے رہیں گے۔ یہ بات کہیں اور چلی جائے کہ میں نے NFC ایوارڈ کے اوپر بھی بات کرنی ہے، شرمیلا فاروقی صاحبہ کا موقف لینے دیں مجھے۔ کہا جاتا ہے نا فارم 47 کے ہیں تو ان کی دم کے اوپر پاؤں آ جاتا ہے، برداشت کیجئے نا۔ آپ کی یہ دم کا اوپر پاؤں ہے، چوری میں اندر ہے۔ چلیں جی ان کی دم پہ پاؤں نہ رکھے، مجھے NFC ایوارڈ کے اوپر بات کرنی ہے، شرمیلا فاروقی صاحبہ کا موقف لینے دیں۔ یار گملے تک تو عدالتوں میں معاملات ہیں، یہ چور ہے، ٹھیک ہے، منی لانڈرنگ تسی کیتی ہے، ٹھیک ہے، سونے کی ٹوٹیاں لا کے نہ لے گئے ہو، عدالتوں سے ہی معاملہ ہے انہیں۔ مجھے شرمیلا فاروقی صاحبہ آپ صرف یہ بتا دیں کہ اگر تو NFC ایوارڈ میں کوئی صوبوں کا شیئر کم کیا جاتا ہے، ظاہر ہے انتظامی معاملات میں یہ ایک بہت مشکل فیصلہ ہوگا کہ صوبوں کا شیئر کم کیا جائے، لیکن اگر کوئی ایسا فیصلہ ہوتا ہے تو کیا پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے یہ قابل قبول ہوگا؟ دیکھیں جی یہ چیز باز گشت کر رہی تھی کافی عرصے سے، اور یہ فیلر بھی چھوڑے جا رہے تھے۔ ایک مضبوط وفاق جب بنتا ہے جب مضبوط صوبے ہوتے ہیں، صوبوں کے پاس اتنے وسائل نہیں ہوتے، اور میں سمجھتی ہوں کہ صوبوں کے پاس اس وقت جو اختیارات ہیں اور جو وسائل ہیں اس کی بنیاد پہ وہ اپنے تحت جو ہے اپنے پروگرامز بنا سکتے ہیں، اپنی اسکیمز بنا سکتے ہیں، اپنے ترقیاتی پروگرامز کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر وہی ان سے لے لیا جائے گا تو پھر صوبے کس طریقے وفاق کے اوپر وہ ڈیپینڈنٹ ہو جائیں گے۔ یہ ایک بہت براڈ بیس ڈسکشن ہے۔ ابھی چونکہ 11ویں NFC ایوارڈ کمیٹی جو ہے وہ نوٹیفائی ہو گئی ہے، ڈیلیبریشنز ہوں گی، یہ بھی زیر بحث آئے گا۔ اس میں وزرائے اعلیٰ جو ہیں صوبوں کے وہ اپنا موقف رکھیں گے۔ یہ کوئی آسان کام نہیں، لیٹ می ٹیل یو دس از اے ویری ویری چیلنجنگ ٹاسک، اور آئندہ آنے والے دنوں میں سمجھتی ہوں کہ ہم بہت سارے ایسے جسے کہتے ہیں نا فائر ورکس دیکھنے والے ہیں، کیونکہ صوبے اپنا اختیار نہیں چھوڑنے والے۔ چلیں جی آپ کا موقف یہ آیا کہ صوبے اپنا اختیار نہیں چھوڑنے والے۔ بہت بہت شکریہ ناظرین، چونکہ پروگرام کا وقت بالکل ختم ہوا، ساتھ نہیں